آج جو چیز بیان کرنے والا ہوں وہ کچھ پہلے سے مختلف ہے۔ وہ کربلا کے متعلق ہے، کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ آنے والا ہے، تو اس لیے میں نے کہا اس کے اوپر کچھ گفتگو کرنی چاہیے اور ہم اپنے نوجوانوں کو تھوڑی سی اس کے متعلق آگاہی دینی چاہیے۔ ہر انسان کی قیمت اس کی فکر ہوتی ہے، اس کا نظریہ ہوتا ہے، اس کی سوچ ہوتی ہے۔ کتابیں پڑھ لینا یہ ہر بندہ پڑھ لیتا ہے، لیکن ان کتابوں سے جو نتیجہ اخذ کرنا ہوتا ہے، جو آگے رزلٹ اور نتیجہ اور جس کو نظریہ کہا جاتا ہے، انسان کی قیمت نہیں ہوتی، اس نظریے کی قیمت ہوتی ہے جس نے انسان کے بعد بھی باقی رہنا ہوتا ہے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے ایک بہترین اور مقدس نظریہ دیا ہے۔ اب آئیے، امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کیوں چھوڑا، کیا مقصد تھا؟ یہاں پر میں اپنی اس ویڈیو میں ایک مسلمان دانشور اور کچھ اور دانشوروں کی آراء اور نظریات آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور آپ نے ججمنٹ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ایک مسلمان دانشور کی رائے کیا ہے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، اور اس دانشور کے مقابلے میں غیر مسلم دانشور ان لوگوں نے کربلا کو کیا سمجھا ہے اور ہمارے مسلمان نے اس کو کیا سمجھا ہے۔ میں سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی اپنی رائے جو کربلا کے متعلق ہے، جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنا وطن چھوڑا تھا، اپنے نانا کا وطن چھوڑ دیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں، انی لم اخرج عاشرا ولا باطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ یہ مولا فرماتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں، میرا مقصد دنیاوی حکومت یا مال و زر کا حصول نہیں، بلکہ اپنے نانا محمد مصطفیٰ اور بابا علی المرتضیٰ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے امت محمدی کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ مفسدوں، ظالموں، جابروں کے تباہ کاریوں سے دین کو اور مسلمانوں کو نجات دلانا میرا مقصد ہے، اور خون کے پیاسے درندہ صفت انسانوں کے مقابلے میں اسلام کی آبیاری کرنی ہے۔ یہ مقصد تھا امام حسین علیہ السلام کا۔ آپ نے سن لیا۔ آگے جا کر ہم اس پہ ویڈیو بنائیں گے کہ امام حسین علیہ السلام جس مقصد کے لیے اپنے وطن جیسی عزیز چیز کو چھوڑا تھا، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے چلے تھے، کیا اس کو اپنے ہدف کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ جس طرح سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ اب آئیے، سب سے پہلے میں مسلمان دانشور، مسلمان جس کو اہل سنت برادران اپنا امام مانتے ہیں، امام ابن تیمیہ، اس کی رائے نقل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد جو دوسرے غیر مسلم دانشور ہیں ان کی رائے آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آپ انصاف کرنا اور بتانا مجھے کہ کس نے کربلا کو صحیح معنوں میں سمجھا ہے۔ ابن تیمیہ متوفہ 728 ہجری اپنی کتاب منہاج السنہ کے اندر لکھتے ہیں، ان کی معروف کتاب ہے۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں، فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْأَمْرَ عَلَى مَا قَالَهُ أُولَئِكَ وَلَمْ يَكُنْ فِي الْخُرُوجِ لَا مَصْلِحَةُ دِينٍ وَلَا مَصْلِحَةُ دُنْيَا بَلْ تَمَكَّنَ أُولَئِكَ الظَّلَمَةُ الطُّغَاةُ من سبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی قتلوہ مظلوما شہیدا وکان فی خروجہ وقتلہ من الفساد ما لم یکن حصل لو قعد فی بلدہ فإنما قصدہ من تحصیل الخیر ودفع الشر لم يحصل منہ شیء بل زاد الشر بخروجہ وقتلہ فنقص الخیر بذلك وصار ذلك سببا لشر عظیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ واضح ہو گیا کہ حقیقت امر وہی تھی جو اصحاب نے کہا تھا، اور اس یزید کے خلاف خروج میں نہ تو کوئی دنیاوی مصلحت تھی اور نہ کوئی آخروی مصلحت کی ہی موجود تھی، بلکہ ممکن ہے کہ سبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے یہ ظلمت اور بغاوت ہو، یہاں تک کہ انہوں نے اسے مظلوم شہید کیا۔ اس کے قتل یعنی امام حسین علیہ السلام کے قتل اور خروج کے فساد سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ یہ دانشور، مسلمان دانشور ہے، حاصل نہیں ہوا۔ اگر وہ اپنے شہر میں رہتا یعنی امام حسین علیہ السلام تو اچھا تھا، کیونکہ جس خیر کے حصول اور شر کے دفع کا انہوں نے ارادہ اور قصد کیا تھا، ان میں سے اسے یعنی امام حسین علیہ السلام کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔
اور بلکہ اس کے خروج اور قتل سے شر میں اضافہ ہوا اور خیر میں کمی ہوئی اور یہ شر عظیم کا سبب بنا۔ یہ ایک مسلمان دانشور ہے، اس کی رائے ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کا خروج جو یزید کے خلاف تھا، نہ تو اس میں کوئی دنیاوی مصلحت تھی، نہ ہی آخروی یعنی دینی مصلحت تھی، اور امام حسین علیہ السلام کا قتل ایک فساد کا سبب بنا۔ اگر امام حسین علیہ السلام اپنے گھر میں رہتے تو وہ فساد برپا نہ ہوتا۔ یعنی اس کا مطلب ہے یہ جو جنگ تھی کربلا کی، اس کا قصوروار اس مسلمان دانشور نے امام حسین علیہ السلام کو ٹھہرایا ہے۔ اب آگے تھوڑا سا میں غیر مسلم جو دانشور ہیں ان کی آراء آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے گاندھی جی کی رائے، ہندو ہے، مفکر ہے، بہت اچھی کتابیں اس نے لکھی ہیں، اس کی رائے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ گاندھی جی لکھتے ہیں کہ اسلام کا پھلنا پھولنا تلوار سے نہیں بلکہ ولی خدا امام حسین ابن علی کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ اگر میرے پاس امام حسین کے ساتھیوں جیسے 72 لوگ موجود ہوں تو میں 24 گھنٹے میں ہندوستان کو آزاد کروا سکتا ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہندوستان انگریزوں کے قبضے میں تھا۔ یہ کرسچن استاد ہیں، ڈاکٹر ہے کرس ہیور، یہ لکھتے ہیں کہ ایک اپنے لیکچر کے اندر یہ کہتا ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ یزید خدا کے احکامات کا سرعام مذاق اڑا رہا تھا۔ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد ہے۔ یہی بات امام حسین علیہ السلام کے پیش نظر تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امام حسین وہ ہیں جن کے اندر خدا بولتا ہے۔ تھامس لیل اس کا نام ہے، تھامس لیل۔ یہ لکھتے ہیں اپنی کتاب انسلٹ ایران کے اندر، انہوں نے کتاب لکھی ہے انسلٹ ایران اس کا نام ہے۔ اس کے اندر لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے عقیدت مند ان کے دیوانے ہیں۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا جب اس نے مطالعہ کیا ہے تو وہ اس نتیجے کے اوپر پہنچا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو چاہنے والے لوگ امام حسین کے دیوانے ہیں۔ اگر انہیں صحیح رخ میں گائیڈ کیا جائے تو یہ دنیا ہلا کر رکھ سکتے ہیں۔ ایک مشہور ناول نگار ہیں چارلس جان، وہ لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی جنگ مال و متاع اور اقتدار کے لیے نہیں تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ خواتین اور بچوں کو ساتھ لے کر کیوں جاتے؟ وہ ایک مقصد کے لیے کربلا گئے اور ان کی قربانی اسلام کے لیے تھی، اسلام کے لیے تھی۔ آپ نے ابن تیمیہ کا بھی سنا اور اس غیر مسلم دانشور کا بھی سنا کہ امام حسین کی قربانی محض اسلام کے لیے تھی۔ معروف برطانوی ادیب ہیں، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر 1934 میں وہ عراق میں آئے تھے اور انہوں نے عراق کا سفر نامہ لکھا تھا۔ اس اپنے سفر نامے کے اندر لکھتے ہیں، اس سفر نامے کا نام دیا تھا انہوں نے ویل آف حسین علیہ السلام۔ لکھا ہے کہ امام حسین نے جہاں خیمے لگائے وہاں دشمنوں نے محاصرہ کر لیا اور پانی بند کر دیا۔ یہ کہانی آج بھی اتنی دلگیر ہے جتنی ان 1275 برس پہلے تھی۔ ان واقعات میں سے ایک ہے جس کو پڑھ کر کوئی روئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایک مسلمان دانشور، اس کی رائے کیا تھی، اور اس کے مقابلے میں جو غیر مسلم ہیں انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو پڑھا اور وہ کس نتیجے پہ پہنچے۔ سب سے زیادہ جن لوگوں نے نقصان کیا تھا دین کا وہ مسلمان تھے۔ جن لوگوں نے فتوے دیے تھے امام حسین علیہ السلام کے قتل کے وہ بھی مسلمان تھے۔ قاضی شرح نے فتویٰ دیا تھا دولت اور پیسے کی خاطر۔ تو اس لیے انسان کو فقط یہ نہیں کہ اپنے اسلام کے جو دانشور ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، نہیں، انسان کے ذہن کو، دل کو وسیع ہونا چاہیے اور اپنے اسلام سے ہٹ کر جو دانشور ہیں، جو لکھاری ہیں، ان کو بھی پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کس قدر تحقیق اور ریسرچ کی ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔